محترم جناب فانو صاحب لاہور ahlesunnat.net پر یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کیا ہمیں روح، جن اور بھوت وغیرہ پر یقین رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، جن جن باتوں کا ذکر قرآن مجید ہماری شریعت میں ہے اس کا انکار کرنا، اس آیت کا انکار کرنا، ایک آیت کا اگر آپ نے انکار کیا تو ظاہر ہے وہ پورے قرآن کا انکار. اب دیکھیے، جیسے لفظ روح ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں 15ویں پارے میں یہ لفظ یوں آیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ارشاد فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ بتا دو قُلِ الرُّوحُ، یہ جو روح ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے. اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر قلیل. اب اس سے پتہ تو لگ گیا کہ روح کا وجود ہے، اور روح بدن میں جب آتی ہے تو اسی سے آدمی میں عادتاً حیات جو ہے وہ روح کے سبب ہی سے پیدا ہوتی. یہ بات تو آپ نے سمجھ لی کہ روح کا ذکر قرآن میں ہے، بغیر روح کے آدمی جو عادتاً ہے وہ زندہ نہیں رہتا. اب رہا جن، تو دیکھیے جن کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے، بلکہ قرآن مجید میں تو ایک پوری سورت ہے جس سورت کا نام جن ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اسے یوں بیان کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. دیکھیے یہاں بھی جن کا ذکر موجود ہے. ایک اور جگہ فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، دیکھا، یعنی دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے جو ہیں وہ انسانوں میں بھی ہیں اور جنوں میں بھی ہیں. یہ جو بھوت اور چڑیل وغیرہ کہا جاتا ہے یہ جنات ہی کی قسم ہے، بھوت کوئی الگ مخلوق نہیں. چونکہ قرآن مجید احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے لہذا ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا.